یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ تو یہ جو آیت ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کے اندر اس سورہ فاتحہ میں بار بار یاد دلایا اور یاد دہانی کرائی کہ آپ کو مدد کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ شفا کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ دیکھو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بظاہر ڈاکٹر کے پاس جانا منع بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ سب سے بڑا متوکل وہ ہے جو کہ پہلے اسباب اختیار کرے، اس کے بعد میں بھروسہ کس کے اوپر کرے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر کرے۔ بغیر اسباب اختیار کیے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر توکل کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے اور توکل علی اللہ کے خلاف ہے۔ پہلے ہمیں سبب اختیار کرنا پڑے گا، سبب اختیار کرنے کے بعد اس سبب کو مؤثر بنانے کے لیے، اثر انداز بنانے کے لیے کہ جو سبب ہم اختیار کر رہے ہیں وہ سبب کارگر ہو جائے، اس سبب اختیار کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، پھر ہمیں اس کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ مثلا ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، میری طبیعت خراب ہے، مجھے کئی دن سے بخار ہے، میری صحت درست نہیں ہے۔ اب ہم نے ڈاکٹر کو اپنی کمزوری اور اپنی بیماری بتا دی، اس ڈاکٹر نے اپنے اعتبار سے، اپنے علم کے لحاظ سے ہمارے لیے دوا کیا کر دی؟ تجویز کر دی، طے کر دی کہ بھئی یہ دوا آپ استعمال کر لو، آپ کو کیا ہو جائے گا؟ فائدہ ہو جائے گا۔ اب جب اس نے ہمارے لیے دوا تجویز کر دی تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اے اللہ اس دوا میں کوئی خوبی ایسی نہیں ہے اور اس دوا کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ کیا دے دے؟ شفا دے دے۔ آپ اپنے فضل و کرم سے اس دوا کے اندر کیا ڈال دیجئے؟ شفا ڈال دیجئے۔ آپ اس دوا کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرما دیجئے کہ جس تاثیر کی وجہ سے مجھے کیا مل جائے؟ صحت مل جائے، مجھے تندرستی مل جائے۔ یہ ہمیں کس سے کہنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ سے کہنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا۔ اور ڈاکٹروں کو بھی چاہیے، جو اہل ایمان ڈاکٹر ہیں، وہ دوائی کے اوپر بھروسہ نہ کریں اور دوائی کے اوپر اکتفا نہ کریں، بلکہ وہ دوائی دیتے وقت یہ کہیں کہ میں نے آپ کے لیے یہ دوا لکھ دی ہے، میں نے آپ کو یہ دوا دے دی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس دوا سے کیا مل جائے گا؟ آرام مل جائے گا۔ یہ انشاءاللہ کہنا قرآن کی تعلیم ہے۔ ہم جو بار بار کہتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ، تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ جو چیز زیادہ استعمال میں ہوتی ہے نا، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جیسے پانی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا ہم استعمال کرتے ہیں اور کتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں، بہاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ جن لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، جو لوگ پانی کو ترستے ہیں، ان سے پوچھیں ہم پانی کی قدر کو۔ تو ایسے ہی ہم انشاءاللہ بار بار بولتے رہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس انشاءاللہ کی طاقت کا نہیں پتہ ہے۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ حضرات آئے اور انہوں نے کوئی سوال کیا اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آپ کو کل بتا دوں گا۔ انشاءاللہ نہیں کہہ سکے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول اس لیے نہیں کہہ سکے کہ اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں تعلیم دینا تھی نا، ہمیں بتانا تھا۔ اگر اللہ کے رسول سے وہ بھول نہ ہوتی تو ہم تک یہ میسج پہنچتا کہ انشاءاللہ کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے وعدہ کر لیا میں کل بتا دوں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بند ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آپ کسی بھی بات کے بارے میں بغیر انشاءاللہ کے کچھ بھی نہ کہیں۔ آپ کو کوئی بات کہنا ہو تو آپ اس میں کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ۔ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اتنی بڑی طاقت ہے انشاءاللہ کی۔ بعض مرتبہ تو ہم لوگ ہنسی مذاق میں انشاءاللہ تعالیٰ کی جگہ انشاءاللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں، مذاق بنا لیتے ہیں اس کو کہ بھئی آپ کی اس بات کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹال رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کی جگہ ہنسی مذاق میں کیا کہہ دیتے ہیں بعض مرتبہ؟ انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی کہ ہم نے آپ کی بات کو کیا کر دیا؟ ٹال دیا۔ ہم نے اس کو دل پہ نہیں لیا، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے نہیں کریں گے، اس بات سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، ہم اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ہمیں انشاءاللہ کہنے کی عادت کا معمول بنانا چاہیے اپنے ہر کام میں۔ کوئی وعدہ کسی سے کریں کہ ہاں انشاءاللہ میں ایسا کیا کروں گا؟ کر لوں گا، انشاءاللہ میں آپ سے مل جاؤں گا، انشاءاللہ میں آپ کو اتنی رقم دے دوں گا، انشاءاللہ میں آپ سے کچھ دیر بعد ملاقات کر لوں گا۔
کیوں؟ جب ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے اوپر چھوڑ دیا تو اب اس کام میں ہمیں کامیابی مل جائے گی اللہ کی طرف سے اگر مناسب ہوگا تو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مناسب نہیں ہوگا تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے ہم اپنے معمولات کے اندر اس چیز کو شامل کریں انشاءاللہ کے جملے کو۔